قربانی کا کوئی بدل نہیں۔ قربانی کا عمل ہمیں سکھلاتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے بے چین و چرا اپنی گردن جھکا دے، اس کی حکمت اس کا مقصد نہ معلوم کرے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی مصلحت معلوم کرنا بندے کا کام نہیں۔ مثلا کسی نے اپنے آفس میں کسی کو ملازم رکھا اور مالک ملازم سے کہے کہ بازار سے فلاں سامان لے آؤ۔ ملازم کہے کہ حضور اس سامان کے لانے کی مصلحت کیا ہے؟ مالک کہے کہ فلاں کام کر دو۔ وہ جواب دے اس کام میں حکمت کیا ہے؟ ملازم سے مالک کہے کہ ذرا اس وقت آفس صاف ستھرا اور ترتیب سے بنا کر رکھو۔ ملازم کہے کہ صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ تم ہی سوچو، ایسے ملازم کو کوئی اپنے پاس رکھے گا کہ وہ مار کر نکال دے گا؟ جب تنخواہ دار ملازم کو ہر کام کی مصلحت معلوم کرنے کا حق نہیں، جبکہ مالک اور ملازم دونوں انسان ہیں، مالک کی سمجھ میں غلطی کا بھی امکان ہے، لیکن پھر بھی ملازم کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے، تو سوچو کہاں بندہ، کہاں اللہ رب العزت، کہاں خالق، کہاں مخلوق، کہاں سارے اختیارات کا مالک، کہاں ہر قدم پر محتاج، کہاں پہلے بعد کے موجودہ حالات سے باخبر، علیم و خبیر اور بصیر ذات، اور کہاں اکثر حالات سے بے خبر انسان، نہ پہلے کی پوری خبر نہ بعد کی اطلاع، آگے دیکھتا ہے تو 5 طرف سے بے خبر ہوتا ہے، سوتا ہے تو کسی حال کی خبر نہیں ہوتی۔ بھلا ایسا معذور و مجبور اور محتاج، اس کو کیا حق ہے کہ خدا کے حکم کے آگے پر مارے اور کہے ایسا حکم خدا نے کیوں دیا؟ آخر جانور کا خون بہانے سے کیا فائدہ؟ اتنا روپے صدقہ کر دے تو کیا حرج ہے؟ سن لو، جس طریقے سے نماز کا بدلہ صدقہ نہیں، روزے کا بدلہ نماز نہیں، زکوٰۃ کا بدلہ روزہ نہیں، حج کا بدلہ زکوٰۃ نہیں، اسی طرح قربانی کا بدلہ صدقہ نہیں۔ اسی لیے صاف حدیث میں کہا گیا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی کے عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ اگر ایک آدمی قربانی کے بدلے میں 10 لاکھ صدقہ کر ڈالے تو بھی قربانی نہ کرے تو اس عذاب سے بھگتنا پڑے گا۔